بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکل شیء یجری بتقدیرہ ومشیتہ تنفذ لا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشأ لم یکن۔ متن عقیدہ طحاویہ عقیدہ نمبر 23 ہے اور سبق نمبر 28 ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر چیز وہ چل رہی ہے اللہ کی تقدیر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی تھی، لوح محفوظ میں لکھی تھی، یا اس کو جو دوبارہ سے پھر کچھ اجمالی درجے میں لکھوایا تھا جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے کرنے کے بعد فرشتے آئے تھے اور انہوں نے چند چیزیں اللہ کے حکم سے تقدیر مبرم کی حوالے سے لکھ لی تھیں وہ، اور یا شروع میں لوح محفوظ میں جو کچھ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا تھا، تو ہر چیز اسی کے مطابق چل رہی ہے، اسی تقدیر کے موافق۔ اور کس کے؟ وہ مشیت ہی، اور جو اس کی وقتی مشیت چلتی ہے، یعنی وقتی طور پر جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس مشیت کے مطابق وہ چلتی ہے۔ اب اس مشیت میں جو ہے نیک کام کرنا بھی آ جاتا ہے اور برا بھی کام کرنا بھی آ جاتا ہے، دونوں چیزیں اللہ کی مشیت میں داخل ہیں۔ البتہ جو نیک کام ہے وہ تو مشیت میں آ گیا، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو برا کام ہے تو اس حوالے سے جو اعتراض اٹھتے ہیں آگے اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ وہ مشیت میں تو داخل ہے لیکن اللہ کی مرضی میں داخل نہیں ہے، قضاء میں تو داخل ہے، رضا میں داخل نہیں ہے۔ تکوینی اعتبار سے تو وہ داخل ہے لیکن تشریعی اعتبار سے وہ چیز منع ہے، ممنوع ہے، یہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وہ مشیت ہو، اس کی جو مشیت ہے وہ مشیت نافذ ہوتی ہے، تنفذ وہ نافذ ہوتی ہے اور نافذ ہو کر رہتی ہے، نافذ ہو کر رہے گی، یعنی اسی نے نافذ ہونا ہے، کسی اور کی مشیت نہیں چلے گی۔ ظاہر بات ہے آگے آیتیں آ رہی ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، چاہت تمہاری نہیں چلتی، چاہت صرف رب العالمین کی چلتی ہے۔ لا مشیۃ للعباد، بندوں کی چاہت نہیں چلتی، بلکہ کسی کی بھی چاہت نہیں چلتی کائنات میں، الا ما شاء لهم، مگر جو چاہا اس نے وہی چاہت اس کی چلتی ہے۔ آگے اصول کے طور پر فرمایا فما شاء لهم کان، جو اس نے چاہا ان کے لیے وہ تو ہو کر رہا، وما لم یشاء، جو نہیں چاہا وہ ہوا ہی نہیں۔ یہ تو عقیدہ میں نے آپ کے سامنے اجمالاً پیش کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے تقدیر، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تدبیر، وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے دائرے میں یہ اختیار دیا ہوا ہے، لیکن تقدیر تدبیر پر غالب ہوتی ہے۔ انسان زمین پر کرۂ ارض پر بڑی تدبیریں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کامیاب بھی ہو جاؤں گا، ہو گیا ہوں، لیکن در حقیقت تقدیر میں اس کی ناکامی لکھی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی خاص حکمتیں، مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو وہ وقتی طور پر نہیں سمجھتا، آئندہ چل کے کبھی اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس میں فرماتے ہیں نا کہ جہاد کے حوالے سے تمہیں اگرچہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں لیکن اس کے لیے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو بڑی محبوب ہوتی ہیں لیکن در حقیقت اس کے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چند چیزیں اس حوالے سے۔ اسی طرح اب یہاں پر جو ہے چند بحثیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کی جو تقدیر ہے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتی، اس نے تو ہو کر رہنا ہوتا ہے، ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ بندوں کی جو تدبیریں ہیں کبھی درست نتائج پہ پہنچ جاتی ہیں اور کبھی ان کے وہ نتائج خاطر خواہ برآمد نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو آگے پلاننگ کو چلانے کے لیے تو تقدیر بھی ایک پلاننگ ہے اور تدبیر بھی ایک پلاننگ ہے، تو اس پلاننگ کو آگے چلانے کے لیے کامل درجے کا علم بھی چاہیے، کامل درجے کی قدرت بھی چاہیے، جو اللہ کے پاس تو ہے لیکن بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے بندوں کے فیصلے یا تدبیریں
عموماً غلط بھی ہو جاتی ہیں اور نقصان کا منہ بھی کبھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نقطہ تو اس کے اندر یہ ہو گیا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیریں ہیں اس میں بسا اوقات انسان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس میں اللہ نے حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہوتی ہیں، حکم و مصالح رکھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی راز فلسفہ رکھا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اللہ کے جو تکوینی نظام ہے خاص طور پر اور تشریعی بھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنے زعم کے مطابق اپنے گمان کے مطابق اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی حکمتیں اور مصلحتیں جمع کی ہیں جو انسان کے عقول کو یا ان کے عقول کے اوپر دستک دیتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا فرما دیا اور یہاں پر اس کا سلسلہ آگے پھر جوڑ دیا، علت و معلول اور سبب و مسبب کے ساتھ اس کا سلسلہ جوڑ دیا ہے۔ اب علت و معلول اور سبب مسبب کو جو سلسلہ جوڑا ہے تو یہ تشریعی نظام سے بھی جوڑا ہے، تکوینی نظام سے بھی جوڑا ہے۔ مثلا تشریعی نظام میں آپ دیکھیں، علت جب انسان کو بلوغت اور عقل یہ دونوں چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں تو خود بخود اس کا معلول تکلیف اس کے اوپر یعنی مکلف ہونا، انسان کا مسلمان کا مکلف ہونا آ جاتا ہے۔ تو یہ تشریعی اعتبار سے ہے۔ سبب مسبب میں دیکھ لیجئے تشریعی اعتبار سے کہ جب وقت داخل ہوتا ہے تو نماز کی فرضیت بھی اس کے اوپر آتی ہے۔ تکوینی نظام میں اگر آپ جا کے دیکھیں علت معلول، تو مثلا سورج نکلتا ہے تو دن بھی آ جاتا ہے، لازمی طور پر آتا ہے دن اس کے ساتھ۔ اور تکوینی اعتبار سے اگر آپ سبب مسبب دیکھیں، شادی اور اس کے سبب بنتا ہے کہ اس کا یہ شادی اولاد کے حصول کا، لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی شادی کرے تو اولاد ملے ہی ملے۔ یہ سبب کے ساتھ مسبب کا آنا لازم نہیں ہوتا، علت کے ساتھ معلول کا آنا بہت لازم ہوتا ہے۔ بالکل علت آئے گی تو معلول ضرور آئے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مکلف بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی ذریعہ دیا ہے جو حاکم ہے اس کے اوپر عقل سلیم، شعور تام۔ دوسری چیز اللہ نے دی ہے اوپر سے وحی کا سلسلہ بذریعہ انبیاء۔ تو اب انسان اپنے ارادہ اور عقل سے بہت کچھ سوچنا، تولنا، بولنا، کرنا چاہتا ہے، لیکن اس میں عموماً خطا واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے الٹ ہونے کے ساتھ۔ اور اسی طرح پوری کائنات کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیری اور تدبیری جو سلسلہ ہے یہ تکوینی اور تشریعی نظام میں باندھ رکھا ہے، اسی کے ماتحت ہو کے چل رہا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا نا تو پھر ہر زوردار طاقتور وہ کمزور آدمی کو یا طاقتور ممالک جو ہیں وہ کمزور ممالک کو تباہ و برباد کر دیتے اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں کرنے کو، لیکن ایک اوپر سے اللہ کی مشیت بھی چل رہی ہوتی ہے اور وہ سب کا بیلنس برابر کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ اوپر سے بیلنس برابر نہ کرتی تو نیچے کی فرعونی طاقتیں، وہ دجالی طاقتیں ساری دنیا کو ملیہ میٹ کر دیتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہاری چاہتیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ تمہاری چاہتیں چلتی ہیں۔ اور وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہو گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہتا ہے جو اللہ، یعنی مطلب تمہاری چاہتیں نہیں چلیں گی، چاہت صرف اللہ کی ہی چلے گی۔ سورہ دہر اور سورہ تکویر میں بھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور سورہ انعام میں ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، تیرا رب چاہتا تو وہ اس طرح نہ کرتے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے اس کو تو اس کے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سورہ انعام۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر ایک اور جگہ ہے مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے۔ اب ان آیات سے بالکل واضح معلوم ہو رہا ہے کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، سب کس کی مشیت سے ہے؟ اللہ کی مشیت سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سوالات آئیں گے کہ
سوالات مثلاً یہ ہیں کہ جب کفر و فسق اور تمام جتنے بھی گناہ ہیں، معاصی ہیں، یہ سب اللہ کی مشیت میں داخل ہیں، تو پھر کفار کو سزا کیوں ملے گی؟ اور حالانکہ کفار بھی اس کو اپنے لیے سند جواز کے طور پر پیش کرتے تھے اس نظریے کو۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادا۔ تو دیکھیں انہوں نے یہی کہا نا کہ اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے اس طرح۔ وقال لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر الرحمن چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، نہ پوچھتے ان کو۔ تو انہوں نے تو بھی یہی بات کہہ دی، ٹھیک ہے۔ تو جواب اس کے آ رہا، پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک اور معاصی یہ ان کے ارتکاب پر راضی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے؟ مشیت میں تو ویسے نیکی اور بدی دونوں داخل ہیں، کیونکہ ان دونوں کے خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں کے خالق کون ہے؟ اللہ ہیں۔ مسلمان اور کافر دونوں کے خالق کون ہے؟ اللہ ہیں۔ انبیاء اور ادھر سے شیطان ابلیس ان سب کے خالق کون ہے؟ اللہ ہیں۔ تو اب مشیت تو اللہ کی ہی چلے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشیت نہیں چلے گی۔ البتہ مشیت میں نے کہا تھا دو درجے ہیں، ایک وہ درجہ جو خالص مشیت ہے، دوسرا وہ ہے جو مرضی کے ساتھ ہے، تو رضا والے کام ہے۔ تو اس میں وہ رضا جو ہے وہ صرف اچھے کاموں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ان کا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور بڑے چھوٹے گناہ سے، کھلم کھلا گناہ سے، چھپے ہوئے گناہ سے اور بغی ظلم سے، ہر قسم کی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے گناہ وغیرہ۔ اس کی مثال ایسے ہی عقلی، جیسے کہ استاذ آبجیکٹیو سوال دیتا ہے، اس میں 4 آپشن دیتا ہے کہ ٹک کرو کون سا صحیح ہے۔ تو اب اگر کوئی غلط پر ٹک کر لیتا ہے نالائکی کی وجہ سے، تو بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا استاد جی آپ نے یہ کیوں دیا تھا، جب میں نے ٹک کیا ہے تو آپ کی بھی غلطی ہے، آپ نے کیوں دیا تھا۔ استاذ تو ظاہر بات ہے اس کا امتحان لے آ رہا ہے نا، تو اس لیے اس کو چاہیے تھا صحیح پر ٹک کرتا، وہ محنت کر کے آتا، تو لہٰذا استاذ پر وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ اب اللہ نے نیکی اور بدی دونوں کو پیدا کر کے دونوں میں مشیت اپنی لگا دی، لیکن مرضی صرف نیکی کے ساتھ ہے۔ تو اب اگر کوئی برائی کرے اور کہے جی آپ نے برائی کو ساتھ کیوں رکھا تھا، کیوں پیدا کیا تھا، کیوں آپ نے اس کی چاہت چاہی تھی، تو یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آبجیکٹیو کے حوالے سے استاذ پر اعتراض کرنے والا بیوقوف ہے، ساری دنیا بیوقوف کہے گی، تو یہاں بھی بیوقوف ہوگا۔ اسی طرح والدین اگر کسی بچے کو اپنے کو کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آپ مت جاؤ، مت دوستی رکھو، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، پریشان کرے، اور وہ ماں باپ کہیں جاؤ غصے میں، اور وہ چلا جائے اور وہ نقصان ہو جائے، تو ماں باپ سے آگے کہے جی آپ نے تو کہا تھا جاؤ، تو ماں باپ کہیں گے ہم نے کہا تھا لیکن آپ تو مرے جا رہے تھے، تو ہم نے کہا جاؤ مرو، پھر ہم نے تو ہمارے کہنے کا تو یہ مطلب تھا، لیکن ہم اندر سے چاہتے تو نہیں تھے کہ آپ اس کے ساتھ جاؤ، دیکھو آپ کو نقصان ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ماں باپ کی مرضی نہیں تھی، مشیت ان کی، اور وہ ماں باپ کی مشیت کے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ تو ان عقلی مثالوں سے بھی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، سورہ زمر آیت نمبر 7، اللہ اب بندوں کے کفر سے، اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، وہ تو ایمان پر، نیک اور صالحانہ زندگی پر راضی ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تکوینی نظام میں اللہ نے دونوں اللہ کی چاہت میں داخل ہیں، لیکن تشریعی نظام میں صرف نیکی، عدل، انصاف، یہ چیزیں جو ہیں، اچھائی، بھلائی، یہ اللہ کی مشیت کے اعتبار سے مشیتی نظام میں اللہ کی مرضی میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قضاء تکوینی میں دونوں آتی ہیں، لیکن مقضی، شرعی، تشریعی میں جو بندے کا کام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو صرف اس میں یہ ہے کہ صرف نیکی بلائی پسند ہے۔ اگر وہ کفر اختیار کرتا ہے مقضی، تو پھر یہ بندے کا فعل ہے، اس کا اختیار ہے، اور یہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیتیں پیچھے گزر گئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا، جیسے استاذ کسی شاگرد کو فیل کرتا ہے، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ شاگرد فیل ہوا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو استاذ نے فیل کیا۔ تو اب استاذ نے فیل کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ استاذ کا قصور ہے، کیوں فیل کیا؟ نہیں، استاذ نے فیصلہ تو فیل ہونے کا استاذ ہی نے کرنا تھا، سو کر دیا، لیکن فیل تو یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اپنی عادتوں کی وجہ سے ہوا ہے، نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔
تو ایسے ہی اللہ نے گمراہ کر دیا، مطلب وہ خود گمراہ ہوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور گمراہی کا فیصلہ اللہ نے کرنا تھا اس وجہ سے، کیونکہ مشیت اسی کی چلتی ہے۔ تو یہ ہے عقلانی بحث۔ اس سے ان لوگوں پر بھی رد ہو گئی جو کہتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں جی اس ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی سے، ہر کام جو ہے وہ اللہ کے حکم ارادے سے ہی ہوگا، اللہ کے حکم ارادے سے کچھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ معاذ اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کفر ہے جو یہ تبلیغ والے بولتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ عقیدہ اس انداز سے پڑھ لینا چاہیے، جو چونکہ ان کی جہالت ہوتی ہے اس عقیدے کے پورے اسرار و رموز سے، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور چونکہ فرقہ جاتی تعصب بھی ان میں پایا جاتا ہے، اوپر سے جہالت بھی ہوتی ہے، تو زید اور جہالت جب اکٹھی ہو جائے تو پھر ایسے ہی اعتراض سامنے آتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ان معاصی کا فائدہ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں جو معاصی داخل ہو گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے فوائد، مصلحتیں اس کے اندر موجود ہیں، حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، صفت ایک صفت ہے رحمت، دوسری ہے غضب۔ اب دیکھیں غضب والی جو صفت ہے اس نے بھی متوجہ ہونا ہے، اس کا بھی مظاہر ہوں گے، رحمت والی ہے اس کے بھی مظاہر ہوں گے۔ تو اب ان کے مظاہر کس ترتیب سے ہوں گے؟ رحمت کے جو مظاہر ہیں وہ جنت ہے، نیکی ہے، مسلمان ہے، نیکی ہے، یہ راستے ہیں، اور جو غضب کے مظاہر ہیں وہ دوزخ ہے، کافر ہے، بدی ہے۔ اب دیکھیں جہاد بظاہر تو خون خرابہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہاد جب شروع ہوتا ہے تو کیوں شروع ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہوتا، کفر کے خلاف ہوتا ہے، اور جب کفر کے خلاف ہوتا ہے اس کے اندر کتنی مصلحتیں ہوتی ہیں، غلاموں کا فائدہ الگ اس کے اندر آتا ہے، کفارات و غلام آتے ہیں تو کفارات میں ان کا آزاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، کفارے مختلف قسم کے اس میں غلاموں کو رکھا گیا ہے، ان سے خدمات لینا، اور جہاد کی وجہ سے ہر ملک میں جو ہے افواج، ان کے روزینے، ان کی روزیاں، ان کے رزق لگنا، اور سارے دنیا کے اندر ایک سسٹم قائم ہونا پورا، اس میں محکمہ پولیس ہونا، عدالت و قضاء کا سلسلہ، محکمہ احتساب، اینٹی کرپشن بیوروکریسی، یہ ساری چیزیں، آڈٹ، اینٹی کرپشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پھر ایک سیٹ اپ پورا قائم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے، تو جس میں کفر اور شرک میں یہ بھی داخل ہے، تو یہاں کفر اور شرک کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، تو پھر یہی بات تو پھر قرآن کریم میں جب ایسی بات کفار نے کی ہے تو اللہ نے تردید کیوں کی ہے ان کی؟ مثلا اللہ نے فرمایا انہم الا یخرسون، نہیں ہیں مگر وہ اٹکلیں ہی مارتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے کیا کردہ کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ دیا جا رہا ہے کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے مشیت دو قسم پر ہے، ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے۔ دنیا میں کفر و شرک کا جو نظام ہے یہ تکوینی مشیت کے تحت چل رہا ہے، تشریعی نظام میں کفر و شرک جو ہے ناپسندیدہ ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کر دی، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اب کفر و شرک جو ہے یہ اللہ کی قضاء میں مشیت میں داخل ہے، جو تکوینی فیصلہ ہے، اور کفر و شرک کا ارتکاب مقضی ہے، جو تشریعی امر کے خلاف ورزی ہے، اور یہ بندے کی طرف منسوب ہوگا۔ تو کفار نے تشریعی امر کو تکوینی امر پر قیاس کر دیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے اور سوء فہم ہے، غلط فہمی ہے۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں فعلی العبد اتباع الامر، بندے پر تو یہ لازم ہے کہ وہ امر کی تشریعی امر کا اتباع کرے، ولیس لہ، اور اس کے لیے بندے کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان یتعلل بالمشیۃ بعد ورود الامر، کہ وہ تشریعی امر کے بعد تکوینی امر کا سہارا لیتا پھرے، کہ دیکھو بھئی اگر میں اللہ نہ چاہتا تو ایسے نہ ہوتا، تو میں ایسے یوں نہ کرتا۔ تو تشریعی امر کو لینا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، تکوینی کو سہارا لے کر بہانہ بنا کر چلنا یہ بندہ غلط کر رہا ہے، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ جواب نمبر ایک ہوا۔ جواب نمبر دو یہ ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ کلمہ جو ہے اصل میں کلمۃ حق ارید بها الباطل، بظاہر کلمہ درست ہے کہ اللہ کی مشیت میں ہی ہے کہ انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، لیکن مشیت کا مطلب میں نے بتا دیا، لیکن اب انہوں نے آگے اس میں ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ تشریعی نظام میں بھی یہ اسی طرح ہی ہے، حالانکہ یہ تکوینی نظام کا مسئلہ تھا۔ تو بظاہر یہ کلمہ درست ہے، لیکن اندر سے انہوں نے باطل کی نیت کی ہے۔ باطل کی نیت کیا کی ہے؟ انہوں نے تکوینی اور تشریعی کو مکس اپ کر کے کہہ دیا ہے بس ہمارا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں ہے، قصور سارا معاذ اللہ اللہ کا ہے، اللہ چاہتا تو ہم اس طرح نہ کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
جب خوارج نے کہا تھا کہ ہم قرآن ہی کو اپنا حکم بنائیں گے، فیصلہ کریں گے، حاکم وقت جو ہے معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گئے، گناہ کبیرہ کر چکے ہیں، قتل و قتال کر چکے ہیں، تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن کو تحکیم کے فیصلے کے لیے پیش کرنا بظاہر یہ نعرہ ان الحکم الا للہ، یہ بظاہر نعرہ بہت اچھا ہے، فیصلہ اللہ کے قرآن سے ہی ہوتا ہے، لیکن کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ارادہ جو کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے تیسرا جو جواب ہے وہ یہ ہے، کفار کا قول اگر درست ہو تو تکذیب رسول لازم آئے گی۔ کیا مطلب؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ گویا معاذ اللہ کفر اور شرک کو بھی پسند کرتے تھے تو پھر اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اتنے اہتمام کے ساتھ، اور کتابیں کیوں اتاریں، صحیفے کیوں اتارے؟ اس بات کو بھی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے ایک چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس نے کہا اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں یوں چوری کرتا۔ حضرت عمر مسکرائے کہنے لگے وانا اقطع یدک بقضاء اللہ وقدرہ، اچھا پھر ایسے ہی ہے تو پھر ایسے بھی ہے آگے کہ پھر تو نے چوری اگر تقدیر کی وجہ سے کی ہے تو میں تقدیر کی وجہ سے حاکم وقت ہو کر تیرا ہاتھ کاٹنے پر میں بھی اسی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہوں، ہاتھ سیدھا کر اپنا۔ تو اس کو پھر جیسا منہ تھا ایسے ہی چپیڑ لگا دی۔ وہ جس پر کسی نے کہا ہے نا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی کسی کے کھجور کے درخت سے کھجوریں چوری کر رہا تھا، مالک نے پکڑا تو اس نے کہا کیوں مجھے مارتے ہیں یا پکڑتے ہیں، میری قسمت میں ہے تھا کہ میں نے آپ کی کھجوریں کھانی ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ قسمت پوری پڑ، اس میں یہ بھی ہوگا کہ آگے ڈنڈے بھی کھانے ہیں، سو ڈنڈوں کے لیے تیار ہو جا۔ تو جیسا منہ ایسی چپیڑ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا جی آگے وہب ابن منبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقدیر کے بارے میں بہت غور و فکر کیا تو حیران ہوا، پھر غور کیا پھر حیران ہوا، پھر میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، اور میں نے دیکھا سب سے زیادہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ تقدیر میں پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اعمال کرنے نہیں ہوتے، تو جن چیزوں کو وہ حل نہیں کر سکتے ان چیزوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو نام نہاد علامہ مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین سے چور راستے فرار کے جو ہے وہ پتلی گلیاں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں کنارے سے دائیں بائیں ہو جائیں، اور محض مفروضات کی حد تک ہی اپنی زندگی کو رکھیں اور انجوائے کریں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ کفار نے اللہ کی تکوینی مشیت کو چونکہ رضا سمجھ لیا، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، تو تبھی یہ مسئلہ آیا تھا۔ کفر و شرک کے وجود میں اللہ کی حکمت ہے، رضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکمت ہے رضا نہیں ہے۔ مریض کڑوی دوا کھانے سے راضی نہیں ہوتا، لیکن اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیوں کھانی پڑتی ہے، اس کے پیچھے صحت کا ایک راز ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کفر و شرک پر راضی نہیں ہے، لیکن حکمتوں کی وجہ سے اس کو بندوں کے کسب کے اوپر جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کچھ حکمتیں پیچھے سے بتا دیں جہاد کے حوالے سے بھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ آیا ہے روایات میں، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو گویا معاذ اللہ ملامت کیا ایک ترتیب سے انہوں نے کہا کہ آپ دانہ کھایا آپ نے، اور پھر جو ہے مطلب ہم دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں آنے کی مصیبتیں پریشانیاں ہم پر آ گئیں، جو ہے یہ چیزیں پڑ گئیں۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات کی تو آگے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اتلومنی علی امر قد کتبہ اللہ علی قبل ان اخلق ب40 عاما، آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہیں، کیوں ملامت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جو ہے میری تقدیر میں میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں نے دنیا میں آنا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تقدیر کا حوالہ دیا انہوں نے کہ میں نے دنیا میں آنا تھا، گویا دانہ کھانا تھا۔ تو اب یہ کیسے ہو گیا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملامت جو ان کو اس پر کی تھی تو وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ نے دانہ کھایا تو یہ سارا معاملہ ہوا۔ انہوں نے ملامت جو کی تھی وہ مصیبت پر احتجاج کیا تھا کہ دیکھیں مصیبت یہ ہوئی کہ ہم سارے دنیا کی پریشانیوں میں پڑ گئے، تو انہوں نے احتجاج دنیاوی مصیبت پر کے حوالے سے کیا ہے، خطا پر نہیں کیا یا دانہ کھانے پر نہیں کیا۔ اور ظاہر بات ہے مصیبتوں کے حوالے سے احتجاج کرنا یہ الگ چیز ہے، اور تقدیر پر بھی تکیہ اور بھروسہ کر کے گناہوں کو اللہ کے ذمہ کر دینا معاذ اللہ یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو ساری پریشانیاں دکھ درد یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، وہی دور کرتا ہے، تو یہ تو کوئی منع جملہ نہیں ہے۔
ممنوع جملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ کفر، شرک، بدکاریاں، سارے دنیا کی چوریاں، ڈاکے سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ نامناسب ہے کہ اس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف سے کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسلوب بتایا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ جہاں رشد و ہدایت کی بات آئی ہے وہاں ارادہ فعل معروف لگایا ہے کہ اللہ کی طرف براہ راست نسبت ٹھیک ہے۔ جہاں شر کی نسبت آئی ہے وہاں اریدہ فعل ماضی مجہول لایا گیا ہے، وہ فعل ماضی مجہول میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجہول ہوتا ہے، تو یہ ایک ادب بتایا گیا کہ اگر اچھی چیز ہو تو نسبت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، اگر برائی وغیرہ ایسی چیز ہو، مشیت تو اللہ کی چلتی ہے، تو براہ راست اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے، فعل مجہول سے اس کو تعبیر کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ باقی موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر بھی کیسے سکتے تھے کہ آپ نے دانہ کھایا تو ہم دنیا میں آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنانا تھا تو اس وقت فرشتوں سے مشورہ جو کر رہے تھے تو وہ خلیفہ فی الارض کے منصب کے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے، تو خلیفہ فی الارض کا منصب، یہ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بذریعہ وہی لازمی طور پر معلوم تھی کہ آپ کو اللہ نے خلیفہ زمین میں بنانا تھا، جو ہے خلیفہ زمین میں بنانا تھا کہ اللہ کے احکام کو دنیا میں اللہ کے بندوں پر نافذ کریں۔ تو جنت میں تو خلیفہ ہو بھی نہیں سکتا، خلیفہ اللہ کے حکموں کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا، سنانا، بتانا اور نافذ کرنا۔ اب جنت میں سارے فرشتے ہیں، فرشتے مکلف ہی نہیں ہیں، تو اب جدھر مکلف ہوں گے ان کو احکام سنائے جائیں گے، ان پر نافذ کیے جائیں گے، اور وہ انسان ہیں، اور وہ آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہونے تھے، تو اور وہ دنیا پر آنے تھے، دنیا اللہ نے دارالعمل بنانی تھی، تو اللہ نے زمین فی الارض کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ارض سے مراد جنت نہیں ہوتی، یہ دنیا کی زمین تھی، تو یہ باتیں تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھی، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات میں ان کو الزام دے رہے تھے؟ تو ان کا احتجاج مصیبتوں پر تھا، جو دنیاوی مصیبتیں ہیں، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے جی والد صاحب بیمار ہیں، جی والدہ بیمار ہیں، بس ان کی وجہ سے آج کل بڑی پریشانیاں ہیں جی، وہ ان کی بیماری ہے نا، بس ان کی بیماری نے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں بیمار ہو گئے، یہ چیزیں ہوگی، نہیں، ہمیں بھی معلوم ہے یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور یہ آتی ہے انسان کے اوپر، لیکن یہاں پر جو اظہار درد و کرب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس تکلیف پر ہو رہا ہوتا ہے جو انسان کو اس دوران جو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اس پر وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا اور میرے خاص 27-28 منٹ کا ہو گیا ہے، لیکن اس عقیدے کے اندر چونکہ بہت سارے نکات تھے، اثر و رموز تھے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں بہت ساری گمراہیوں کا علاج بھی اس عقیدے کے اندر موجود ہے، اس لیے میں نے اس کی تفصیل مناسب سمجھی۔